کراچی کا جو ہے وہ پری انجینئرنگ میں 25.3% بچہ پاس ہو سکا ہے، پری میڈیکل کا 34.63 بچہ پاس ہوا ہے، جبکہ سب سے زبردست رزلٹ تو سکھر بورڈ کا ہے کہ 27.3% جو بچے ہیں وہ پری انجینئرنگ میں پاس ہوئے ہیں، 89.4 پری میڈیکل میں پاس ہوئے ہیں۔ روڑکی بورڈ سے پری انجینئرنگ میں 82.6% اور پری میڈیکل میں 90% بچے پاس ہوئے، جبکہ کراچی میں یہ رزلٹ صرف اور صرف 34% ہے پری میڈیکل کا۔ پری انجینئرنگ کا رزلٹ اس سے بھی زیادہ خراب ہوا۔ اسی طرح خیرپور بورڈ میں سے 83.8% بچہ جو پری انجینئرنگ میں پاس ہوا ہے اور 88% بچہ جو ہے وہ پری میڈیکل میں پاس ہوا ہے، یعنی جو سندھ کے دیگر علاقوں کا کراچی کے علاوہ رزلٹ ہے وہ 80% پلس ہے، 85% آن ایوریج رزلٹ آیا ہے، جبکہ کراچی کا آن ایوریج رزلٹ جو ہے 29.3% بنتا ہے، یعنی 70% پلس بچہ جو ہے وہ پیپر میں فیل ہو گیا ہے کراچی۔ میٹرک میں جو بچہ 81% لے کر آیا ہے، 90% پلس مارکس لے کر آیا ہے، اس کے فرسٹ ایئر میں 3.29% ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت المیہ کیا ہے کہ کراچی کا صرف اور صرف 6 بچہ، 83,000 بچے ایگزام میں بیٹھے تھے، ان میں صرف 6 بچے، 3 پری میڈیکل 3 پری انجینئرنگ کے بچے 90 پلس مارکس لا سکے۔ اس میرٹ کا انہوں نے جنازہ نکال دیا، انہوں نے قبضہ جو پورا ان کا سسٹم ہے لینڈ گریبنگ کا، تو انہوں نے میرٹ گریب کیا ہے اس طرح سے، یعنی 41,000 بچے بیٹھ رہا ہے ایگزام میں اور 14,200 بچہ پاس ہو رہا ہے۔ اسی طرح 42,000 بچہ پری انجینئرنگ میں بیٹھ رہا ہے اور 10,000 بچہ اس میں پاس ہو رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں رزلٹ شیٹ نکال کے دیکھیں ڈی جے کی اور دہلی کالج کی اور آدم جی کالج کی، تو 6 پیپر میں 2 بچے پاس ہیں، یعنی یہ وہ بچے ہیں جہاں پر 90 پلس اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے بالکل اتنا بڑا اپنے ساتھ ہاتھ کر لیا ہے، یہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کووڈ کے اثرات تو ہم بہت اچھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا سکر میں، گھوٹکی میں، خیرپور میں کیا انسٹائن پیدا ہو گئے تھے، اور کراچی کی بورڈ میں جو بہت ہی کوئی قسم کا یعنی کولیپس ہو گئے، ہر چیز میرٹ کولیپس ہو گئی، پروفیسر ختم ہو گئے، ٹیچرز ختم ہو گئے۔ بنیادی جو وہ مسئلہ ہے نا وہ ہے مائنڈ سیٹ کا۔ ہمارے پاس جو 30-35 سالوں میں جو مائنڈ سیٹ بنا ہے سندھ گورنمنٹ کا اور ان کے ساتھ ان کے الائنس جو تھے ان کا، وہ زمینوں پر قبضے کا تھا، پلاٹوں پہ قبضے کا تھا اور ٹوٹل کرپشن کا۔ اس معاملے پر وہ کراچی میں جو ٹیلنٹ تھا، جو بچوں کی جو قابلیت تھی اور جو میرٹ تھی، اس کو وہ ڈکلائن نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اب اس دفعہ انہوں نے چونکہ ساری تیاری ان کو پتا ہے، ساری چیزیں وہ جانتے ہیں، ساری قانونی چیزیں انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں اور پورا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تو انہوں نے ایک بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کے بچوں کا جب میرٹ آن پیپر آیا تو انہوں نے اسی طرح سے اس پیپر میں تبدیلی کی جس طرح زمین کے جعلی کاغذات بناتے ہیں یا الیکشن کے بوگس رزلٹ بناتے ہیں، بالکل وہی طریقہ کار انہوں نے استعمال کیا اور کراچی کے بچوں کا بوگس رزلٹ تیار کر کے انہوں نے میرٹ کو ڈسٹروائے کیا، فوری طور پر رزلٹ کو ویدہیلڈ کیا جائے۔ دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جو کرمنل لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ ثبوت کا ضائع کرتے ہیں اور اس کا پورا احتمال موجود ہے، ان کے لاز میں بھی چیز موجود ہے کہ 30 دن کے بعد یہ کاپیاں شیئر کر دیتے ہیں۔ اب یہ 11 جنوری کو رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، 10 فروری سے پہلے یہ سارا ریکارڈ ضائع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو وہ جو ری اسسمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ 2 کام کیا جائے، پہلے رزلٹ کو ویدہیلڈ کیا جائے اور جو پورا ریکارڈ ہے کاپیوں کا اس کو سیف ہینڈ میں دیا جائے، اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنائی جائے جو ایک بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی جامعات ہیں، جامعہ این ڈی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، ڈاؤ ہے، ان کے کنٹرول ایگزامینیشنز ہیں، پرائیویٹ کالجز کے بہت اچھے گروپ ہے ٹیچرز کا، ان کو ساتھ ملا کے ایک ان کے اس میں بھی ای آر سی ہے جو ایگزامینیشن ریویو کمیٹی کہلاتی ہے، ای آر سی بنائی جائے، ای آر سی اس کو ریویو کرے اور ریویو کرنے کے بعد اس کا اسسمنٹ کا فائدہ کرے، اور اگر یہ رزلٹ اگر نہیں اسسمنٹ ہو سکتا سارا کا سارا تو ان کو سیکنڈ ایئر میں ان کو اپیئر ہونے کا موقع دیا جائے سارے بچوں کو، اور اس پروڈیٹا بیس کے اوپر فرسٹ ایئر کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے۔